السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریان ناندیڑ سے اور خاص طور سے مسلمانوں سے، ملی تنظیموں سے، ائمہ مساجد سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کل بعد نماز جمعہ کلکٹر آفس کے سامنے ایک منظم احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان دو ایشوز کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا ہے کہ جو واقعہ حالیہ دنوں میں سنبل کی جامع مسجد کا ہے، جس میں 5 مسلم نوجوانوں کو شہید کیا گیا، آتش اور وہاں پر کئی طریقے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، آتش زدگی ہوئی اور پھر گھروں کو نقصان پہنچا اور جامع مسجد کے ذمہ داروں کو اٹھا کر FIR کر جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا گیا۔ تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ قدیم ایک تاریخی مسجد، جو 400 سالہ پرانی جامع مسجد سنبل کی، اس مسجد کو لے کر کورٹ میں ایک عرض گزار نے عرضی داخل کرتا ہے اور فوری طور پر کورٹ اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور پھر کلکٹر کے ساتھ میں ایک سروے ٹیم اسی دن اس مسجد پہ پہنچتی ہے، سروے کرتی ہے۔ یہ واقعہ 24 تاریخ کا شاید ہے، تو سروے کے بعد میں جس دن سروے ہوتا ہے، شانتی کے ساتھ میں، امن کے ساتھ میں سروے ہوتا ہے، اس دن تو کچھ نہیں ہوا۔ جامع مسجد کے ذمہ داروں نے بھی اس وقت جو ٹیم سروے کے لیے آئی تھی، جس میں کلکٹر تھا، SP تھا، تو خاموشی کے ساتھ سروے ہوا۔ لیکن اچانک 3 دن کے بعد میں پھر اسی جامع مسجد سنبل کے لیے سروے کرنے کی دوبارہ ٹیم آتی ہے۔ SP کلکٹر کے ساتھ ساتھ ہندتوادی سنگھٹنوں کے لوگ جو نعرے لگاتے ہوئے وہاں کے گلی کوچوں سے جامع مسجد تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو حالات خراب ہوتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کھلے عام گولیاں چلائی جاتی ہے، جس میں کئی مسلمان زخمی ہوئے، 5 شہید ہوئے۔ اور پھر ظلم تو یہ دیکھیے کہ ہماری اپنی تاریخی مسجد میں گھسنا اور پھر اس بات کو بھلا دینا جو بات 1991 میں 1991 میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ ایک قانون بنایا گیا تھا، اور اس قانون کو 15 اگست 1947 میں یہ کہہ کر اس قانون کے اوپر عمل آوری ہوئی تھی کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی مقامات جیسے ہے وہ جوں کا توں رہیں گے، اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ تو بنانے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے ہندو مسلم فسادات نہ ہو۔ تو آپ غور کریے، اور اس قانون کے ذریعے سے یہ بھی بتایا گیا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں کہ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ سخت کارروائی ہوگی، 3 سال کی سزا ہوگی۔ تو پھر کورٹ کی طرف سے کوئی شخص ایک کورٹ میں اپنی عرضی کو داخل کرتا ہے، ہوتا تو یہ ہے کرمنل کیسز کے اندر اور سول میٹر کے اندر۔ کرمنل کیسز کے اندر تھوڑا فاسٹ ٹریک میں کام چلتا ہے، لیکن سول میٹر میں تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے۔ لیکن کیسے اور کون سے ججز بیٹھے ہیں کہ ایک اپیل دائر کر رہا ہے، اس کی عرضی کو لے بھی سیم دے رہے ہیں، اس کے اوپر سماعت بھی ہو رہی ہے،
اور دوسرے فریق کو بلایا تک نہیں جا رہا ہے، اور فوری طور پر لوکل ایس پی کو اور کلیکٹر کو آدیش جاری ہو رہے ہیں، اور پھر سروے کا آدیش جاری ہوتا ہے۔ یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ نے 1991 کے اندر جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کی کورٹ نے خلاف ورزی کی، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اچھا، وہ خلاف ورزی صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، گیان واپی بھی ہے اس کے اندر، گیان واپی تک محدود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، غور کیجئے، 2 دن سے ایک ہندو سینا کا شخص راجستھان کی عدالت کے اندر ہند الولی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے تعلق سے ایک عرضی کو پیش کرتا ہے، جس کو 20 دسمبر کی تاریخ دی گئی سماعت کے لیے۔ تو تعجب ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا چل رہا ہے؟ اقلیتوں کو، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے تم تاریخ کو کیسے بھلاؤ گے؟ 800 سال تک جو اجمیر کی درگاہ ہے، کئی پرائم منسٹروں نے آ کر چادر چڑھائی وہاں پر۔ تم تو دوسروں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہو، تم یہ بتا رہے ہو کہ اس ملک کے اندر ہم نے سب سے زیادہ ظلم اقلیتوں پر کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کر رہے ہو۔ یہ ہے تمہاری اصل۔ تو آج ہندوستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک نئی تاریخ RSS BJP لکھنے جا رہی ہے کہ ہم کسی قانون کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے۔ جو 1991 میں جو قانون بنا تھا اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے۔ عدالتیں جس طریقے سے BJP کے انڈر میں رہ کر کام کر رہی ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اجمیر کی درگاہ اور اس کے بعد سنبھل کا جو واقعہ ہے، کل مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ کے اندر کلیکٹر آفس کے سامنے ایک بڑا احتجاج منظم طریقے سے کر رہی ہے۔ ہم آپ تمام سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آئیے، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ اپنے مذہبی مقامات کے لیے جن لوگوں نے شہادتوں کو پیش کیا ہے، اپنی جانوں کو، نذرانوں کو پیش کیا ہے، وقت نکالیے، کلیکٹر آفس پہ پہنچیے اور ملی اتحاد کا ثبوت دیجیے اور ان شہداء کے ساتھ ٹھہریے۔